اہل بیت علیہ السلام نے زبان گندی کرنے سے منع فرمایا، ہم نے اپنی زبانوں کو گندا کیا اور صحابہ اور امہات المومنین کی تکفیر اور توہین کی۔ اہل بیت نے تو منع کیا، اہل بیت نے تو منع کیا گالی مت دو، لیکن ہم گالی دیتے ہیں۔ اہل بیت نے منع کیا چغلی نہ کرو، ہم چغلی کرتے ہیں۔ اہل بیت نے منع کیا ہے کہ غلو نہ کرو، غالی نہ بنو، ہم غالی بنے ہوئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہم شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا محمد مدد کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی جو مجلسیں پڑھی جاتی ہیں اور ذاکرین اپنی جیب میں لاکھوں روپے ڈالتے ہیں اور دنیا جہاں میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں، اہل بیت نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن یہ کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور نام اہل بیت کا لیا جا رہا ہے، نام علی کا لیا جا رہا ہے اور جیبوں میں لاکھوں روپے جا رہے ہیں۔ کوئی خدا نہ خواستہ جس کے گھر میں مجلس رکھوائی گئی ہے، اس نے خدا نہ خواستہ کسی علامہ یا مولوی کو پیسے کم دے دیے، تو آئندہ وہ ذاکر یا وہ مولانا اس کے گھر پہ مجلس نہیں پڑھتا، یار تم نے تو پیسے کم دیے۔ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ دشمنی، یہ ہے اہل بیت کے ساتھ دشمنی۔ اہل بیت کا نام لے کر یا اہل بیت علیہ السلام کے نام کے محفلیں سجا کر، محفلیں گرما کر اور مصائب سنا کر اور عوام کو رلا کر آپ نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی اے سی گاڑیوں میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کے تو جو پیر ہیں، ان کے پیروں کے تلووں میں جو ہے وہ جو ہے کانٹے چبھے ہیں اور تپتی صحراؤں میں وہ چلیں، ان کے پیروں میں چھالے ہوئے ہیں۔ آج کا مولوی تو بڑی بڑی ڈالا میں اور بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں بیٹھتا ہے اور اے سی میں جاتا ہے۔ وہ تو عرب کے بڑے بڑے صحراؤں میں، عراق کی بڑی بڑی صحراؤں میں، ایران کی بڑی بڑی صحراؤں میں جہاں 52-53 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، اس پہ وہ چلتے تھے اور گرمی برداشت کرتے تھے، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہوتے تھے، فقر میں زندگی گزاری ہے، اور آج ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کروڑ پتی بن گئے، ان کا نام لے لے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گرما گرمی چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر لعن طعن بھی چل رہی ہے، اور فرقہ واریت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور مسالک ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، مسالک ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ اور ابھی ہم نے حال ہی میں ایک واقعہ دیکھا کہ علامہ سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک اینکر ہیں ریحان طارق، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی اور اس میں انہوں نے ایک متنازع کویشچن کیا۔ وہ سوال تو صحیح تھا لیکن وہ متنازع ہی کویشچن کہلائے گا، تو کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، وہ تاریخ اسلام کے اندر جو تاریخی روایات ہیں ان کی روشنی میں متنازع ہے، تو وہ سوال بھی متنازع ہے۔ اب اس سوال پوچھنے والے نے تو کوئی گستاخی نہیں کی، ایک سوال پوچھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کیوں نہیں کرتے، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ تو یہاں سوال کرنے والے کو جو ہے وہ NCCA نے علامہ اقبال ایئرپورٹ سے جو ہے لاہور سے اٹھا لیا اور پھر تفتیش کی، اور ابھی الحمدللہ وہ جو ہیں رہا ہو کے آ گئے ہیں۔ غالباً شاید ان پہ کیس چل رہا ہو یا ختم ہو گیا ہو، یہ اب میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال ان کی ضمانت تو ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں تو سوال جو ہے کرنا بھی یا سوال اٹھانا بھی یا نکتہ چینی کرنا بھی، حالانکہ تاریخ اسلام میں جو کتابیں لکھی ہیں، جو الفاظ درج ہیں، جو عبارتیں درج ہیں، اس کو اس پلیٹ فارم پر بیان کرنا بھی ناممکن ہے، مشکل ترین ہے، ناممکن ہے۔ اب سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو جو طاقتور شخصیت ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، جو شخصیت ذرا سی یا بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے اس پر ہاتھ ڈال لیا جاتا ہے ایجنسیوں کی جانب سے، وغیرہ وغیرہ۔
تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے احتیاط سے بات کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے حق کو بھی بیان کرنا ہے. حق بیان نہیں ہوگا تو عوام الناس کی اصلاح کیسی ہوگی، عوام الناس کی ذہن سازی کیسی ہوگی، عوام الناس کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. دیکھیں اہل بیت کا ہر وہ شخص دشمن ہے، چاہے وہ 1447 سال پہلے ہو یا آج کی دنیا میں ہو. ہر وہ شخص دشمن ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کو نافذ کرنا نہیں چاہتا، وہ اہل بیت کا دشمن ہے. بڑی سمپل سی تعریف ہے. لیکن جو شخص اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مبلغ ہو، مدرس ہو، محقق ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فقی ہو، سیاستدان ہو، پولیٹیشین ہو، کرکٹر ہو، ٹھیک ہے، شوبز کا آدمی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی میڈیا پوڈ کاسٹر ہو، کوئی ایکٹر ہو، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک عام انسان ہو، کوئی ایک عام مسلمان ہو، جو بھی دین اسلام کی سربلندی چاہتا ہے وہ محب اہل بیت ہے. اور جو اسلام کی سربلندی نہیں چاہتا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دین اسلام میں دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے، جیسا کہ آج بھی لوگ ماضی کے مقابلے میں آج بھی لوگ جو ہے وہ دراڑیں ڈال لیں، تو وہ دشمن اہل بیت ہے. اب یہ تعین کیسے ہوگا کہ دشمن اہل بیت ہے کون، اہل بیت کا دشمن کون ہے؟ دیکھیں اس کا ایک فارمولا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا تھا، صحابہ سے ارشاد فرما دیا تھا، اور ایک معیار بتا دیا تھا کہ دشمن اور دوست کا فرق کیا ہے، دشمن اور محب کا فرق کیا ہے. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے منافق کے سوا نفرت کوئی نہیں کرے گا، اور تجھ سے محبت کے سوا کوئی مومن نہیں کرے گا. یعنی اس حدیث کو اگر ہم دوسرے معنوں میں الیبریٹ کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا انٹرنیشنل ریفرنس نمبر ہے 240، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث تواتر کی حد تک صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن اہل بیت اور محب اہل بیت کا فرق بتا دیا، منافق اور مومن کا فرق بتا دیا، اور معیار بتا دیا وہ اہل بیت ہے. اب یہاں صرف سیدنا علی سے محبت یا نفرت کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی اولادوں کے متعلق بھی یہ معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور حسن سے نفرت کرتے ہیں، یا فاطمہ سے نفرت کرتے ہیں، یا حسین سے نفرت کرتے ہیں، یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ علی تو ایک معیار ہے محبت کا، علی تو ایک معیار ہے مومنیت کا. اس کے علاوہ جو دیگر جو اولاد رسول ہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے، ان سے بھی عقیدت رکھنی ہے، ان سے بھی مودت رکھنی ہے، ان سے بھی تعلق رکھنا ہے، اور جو دین اسلام کے لیے ان کی لازوال قربانیاں ہیں اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں یا معاشرے میں بڑے دعوے دار ہیں لوگ کہ ہاں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے نام کا دم بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم سر پہ قمع مارتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت سے اصل محبت ہے کیا؟ دیکھیں اہل بیت سے اصل جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں، جو کہ ہم مسلمان عمل نہیں کر رہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر کہاں عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین سیکھا، تحقیق کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ان کا عمل کیا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام نے زبان گندی کرنے سے منع فرمایا، ہم نے اپنی زبانوں کو گندا کیا اور صحابہ اور امہات المومنین کی تکفیر اور توہین کی. اہل بیت نے تو منع کیا، اہل بیت نے تو منع کیا گالی مت دو، لیکن ہم گالی دیتے ہیں. اہل بیت نے منع کیا چغلی نہ کرو، ہم چغلی کرتے ہیں. اہل بیت نے منع کیا ہے کہ غلو نہ کرو، غالی نہ بنو، ہم غالی بنے ہوئے. اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہم شریک ٹھہراتے ہیں.
ہم یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا محمد مدد کہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہم ان شخصیات کو منی گاڈ بنا دیتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے تو منع کیا ہے کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ سود نہ کھاؤ، ہم سود کھاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی جو مجلسیں پڑھی جاتی ہیں اور ذاکرین اپنی جیب میں لاکھوں روپے ڈالتے ہیں اور دنیا جہاں میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں، اہل بیت نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور نام اہل بیت کا لیا جا رہا ہے، نام علی کا لیا جا رہا ہے، اور جیبوں میں لاکھوں روپے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ جس کے گھر میں مجلس رکھوائی گئی ہے، اس نے خدا نہ خواستہ کسی علامہ یا مولوی کو پیسے کم دے دیے، تو آئندہ وہ ذاکر یا وہ مولانا اس کے گھر پہ مجلس نہیں پڑتا، یار تم نے تو پیسے کم دیے۔ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ دشمنی، یہ ہے اہل بیت کے ساتھ دشمنی۔ اہل بیت کا نام لے کر یا اہل بیت علیہ السلام کے نام کے محفلیں سجا کر، محفلیں گرما کر اور مصائب سنا کر اور عوام کو رلا کر آپ نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی اے سی گاڑیوں میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کے تو جو پیر ہیں، ان کے پیروں کے تلووں میں جو ہے وہ جو ہے کانٹے چبھے ہیں، اور تپتی صحراؤں میں وہ چلے، ان کے پیروں میں چھالے ہوئے ہیں۔ آج کا مولوی تو بڑی بڑی ڈالا میں اور بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں بیٹھتا ہے اور اے سی میں جاتا ہے۔ وہ تو عرب کے بڑے بڑے صحراؤں میں، عراق کی بڑی بڑی صحراؤں میں، ایران کی بڑی بڑی صحراؤں میں جہاں 52-53 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، اس پہ وہ چلتے تھے اور گرمی برداشت کرتے تھے، کئی کئی دن کے بھوکے پیاسے ہوتے تھے، فقر میں زندگی گزاری ہے، اور آج ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کروڑ پتی بن گئے ان کا نام لے لے کے۔ رسول کے ماننے والوں، رسول کا دم بھرنے والوں، تم اہل بیت کے نام کا کھا رہے ہو، لیکن عمل صفر ہے۔ اہل بیت کے اگر ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی سادہ ہونی چاہیے، اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا سیدنا حسین علیہ السلام، سیدنا حسن علیہ السلام، سیدنا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی پروٹوکول رکھی تھی؟ حالانکہ دشمن تو ان کے بھی تھے، قتل تو ان کو بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن آج ملاؤں کی یا علاماؤں کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں سیکیورٹی مسئلہ ہے بھائی، اہل بیت کے ماننے والے ہو نا، ڈر کس بات کا؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ برائے نام کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا نہیں انسان کا خوف ہے، ٹھیک ہے؟ جان بچانا اسلام میں جائز ہے، آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں، لیکن غیر ضروری سیکیورٹی، یہ ہے اہل بیت سے دشمنی، یہ ہے منافقت۔ بھائی اہل بیت کی سیرت پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، اہل بیت کی سیرت پہ ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اہل بیت نے تو فقر و فاقہ میں زندگی گزاری ہے، ایک دن ہم نے زندگی میں بھوکے رہ کے دیکھا؟ ایک دن، صرف ایک دن مجھے بتا دیں ہم نے بھوکے رہ کے دیکھا ہو؟ نہیں۔ اسی اہل بیت کے نام پر ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں وہ آسٹریلیا کے، امریکہ کے، یورپ کے ویزے لگتے ہیں۔ وہ اہل بیت جو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تپتی صحراؤں میں بھوکے پیاسے سفر کرتے تھے، آج ماشاءاللہ انہی کے ماننے والے جو ہیں وہ جٹ طیاروں میں، بوئنگ 777 747 میں دنیا جہاں گھومتے ہیں، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور لاکھوں روپے جیب میں آ رہے ہیں، ڈالر جیب میں جا رہے ہیں۔ سر یہ میں آج عوامی بات کیوں کر رہا ہوں؟ سر ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اہل بیت کو برائے نام مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے تو ضرور ہیں، لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے۔ ہم نے کس فرمان پر اہل بیت کے عمل کیا ہے؟ ہم نے اہل بیت کو سیاسی طور پر استعمال کیا ہے، سیاست کی ہم نے اہل بیت کا نام لے کے، اور اس میں اسلام کے دو فرقے بن گئے، ایک شیعہ ایک سنی۔ اسلام تو پیچھے رہ گیا، قرآن و سنت تو پسے پش ڈال دی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم فقر کو اپنائیں۔ ابو ذر غفاری سب سے بڑا شیعہ تھا، تمہاری اوقات کیا ہے شیعوں؟
تم سے بڑا شیعہ عمار ابن یاسر تھا، تم سے بڑا شیعہ مقداد بن اسود تھا، تم سے بڑا شیعہ جو ہے مالک اشتر تھا. تم شیعہ ہو کیا؟ کچھ نہیں ہو تم سے بڑا شیعہ تھا یہ. اس نے فقر کو ابو ذر غفاری نے خود اپنایا تھا اور معاویہ کو کہتا تھا کہ اے معاویہ، یہ دنیا کی مال و متاع کچھ نہیں ہے، یہ سونا نہ رکھ، یہ دنیا کی چیزیں نہ رکھ. فقر اپنایا تھا، ساری زندگی فقر میرا. ہو تم ابو ذر غفاری سے بڑے شیعہ، ہو تم مقداد بن اسود سے بڑے شیعہ، ہو تم عمار یاسر سے بڑے شیعہ، ہو تم اویس قرنی سے بڑے شیعہ، سلمان فارسی سے بڑے شیعہ. یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن آپ یہ بات نہیں سمجھتے. اللہ کے بندوں یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. اہل بیت سے محبت ہے، دشمن ہیں ہم اہل بیت کے. ہم نے اہل بیت کا کے لیے کچھ حق ادا نہیں کیا. آج میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں، چاہے ہمارے مولوی علامہ حضرات ہوں یا ہم سب مجرم اہل بیت کے، اور قیامت کے دن ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ کے ہاں. ایسی مل جائے گی حضور کی شفاعت، امام علی علیہ السلام کی شفاعت. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک عالم دین ہے، ایک علامہ ہے، ٹھیک ہے، غیر مقلد ہیں، مالک اشتر کو پر تان و تشنیع، مالک کے اشتر کی توہین و تکفیر. شرم آنی چاہیے. مولا علی کے کمانڈر کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کے اسلام پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ہے کہ ہم مسلمانوں نے، چاہے ہمارے بڑے متقدمین ہو متاخرین ہو، اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ ہم صحابہ کرام کو اہل بیت سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے، امہات المومنین سے افضل ہے. اور خاص طور پر یہ 4 شخصیات جن کے بارے میں رسول اللہ نے صراحت سے ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کر دیے، چاہے اس میں مولا علی ہو، بی بی فاطمہ الزہرا ہو، امام حسن ہو، حسین ہو، جن کو جنت کی سرداریوں کی چابیاں دے دی گئیں، ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ جنت کا سردار بنایا علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو. یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظرفی ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے ماننے والوں، سمجھو، اہل بیت سے اگر محبت کرنی ہے نا تو زندگی میں فخر لانا ہوگا. فقر، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنی ہوگی، زندگی کو سادہ بنانا ہوگا، عیاشیوں کو ترک کرنا ہوگا، کمفرٹس زون سے باہر آنا ہوگا. تکالیف آزمائش سہیں گے، جسم سے خون بہے گا، تب کہیں جا کے تھوڑا بہت اہل بیت کا حق ادا ہوگا، تب جا کے ہم تھوڑے بہت شفاعت کے لائق بنیں گے. وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے شفاعت ہوگی نہیں ہوگی. صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، حسن سے، فاطمہ سے، حسین سے محبت کرتے ہیں، دیگر ائمہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دعوے اتنے بڑے بڑے، عمل صفر. اہل بیت نے تکفیر سے منع کیا ہے، ہر مسلمان تکفیر کر رہا ہے. اہل بیت نے کہا ہے زبان کو لگام دو، ہماری زبانیں کھلی نہیں ہیں. جی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہر آدمی اپنے مطلب کی بات سمجھ رہا ہے اور اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہے. یہ اس مسلکی لعنت سے باہر آؤ، یہ لعنت ہے مسلک. ان مسلکوں کی لعنت اور ان مسلکوں کی بھیڑ چڑھ کر مسلمان صرف تباہ ہوا ہے. اس سے باہر آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت، ان کی امہات المومنین مسلکوں سے آزاد تھے. اور قرآن مجید واضح کہتا ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم جو تھے مسلم تھے،
نہ قرآن کہتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلم تھے، اپنے آپ کو مسلم کہلاؤ۔ اور ہم نے واقعی میں حقیقی معنوں میں، نہ ٹرو سینس، قرآن اور اہل بیت پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن اور اہل بیت نے تو اپنے دشمنوں کے متعلق بھی اپنی زبان کو گندا نہیں کیا، جو ان کے حقیقی دشمن ہیں، لیکن ہم نے اپنی زبانوں کو گندا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعت وہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو، ان کی تکفیر کرو، توہین کرو، امہات المومنین کو نیچا دکھاؤ، یہ شیعت ہے۔ نہیں سر، دس از رانگ، ایبسلوٹلی رانگ، بالکل غلط۔ جب آپ تمام مکاتب فکر کو پڑھیں گے، زیدیہ کو پڑھیں گے، معتزلیہ کو پڑھیں گے، اشاعرہ کو پڑھیں گے، حنفیہ کو پڑھیں گے، مالکیہ کو پڑھیں گے، شافعیہ کو پڑھیں گے، حنبلیہ کو پڑھیں گے، غیر مقلد کو پڑھیں گے، پوری اوور آل ہسٹری آف اسلام پڑھیں گے، تو اہل بیت کا عمل یہ کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کی جو ہے تعظیم و توقیر کی ہے، اپنے دشمنوں تک کو جو ہے انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، ان کی تکفیر نہیں کی، ان پہ لعن طعن نہیں کی، اور بہت سارے معاملات میں انہوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہے اسلام کے لیے، لیکن ہم مصلحتاً خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اہل بیت کی کیا سیرت پڑھی؟ کیوں؟ ہم نے اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کنویں کے مینڈک بن گئے کہ اس سے باہر نہیں آئے۔ تاریخ اسلام کے ریئل اسٹوڈنٹ بنے، اور پریکٹیکل گراؤنڈز دیکھیں اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ ہم نے اہل بیت کو چند شخصیات پہ محدود کر دیا، ہم نے اگنور کر دیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کو، ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اولادوں کو اگنور کر دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دیگر اولادوں کو اگنور کر دیا، اور جس کو چاہا اپنا لیا اور جس کو چاہا کذاب بنا دیا، جھوٹا بنا دیا۔ اولاد رسول کا مذاق بنایا ہم نے۔ ہر آدمی نے اپنے مطلب، اپنے اینگل سے اور اپنے ریشو اور پروپورشن نکال کے اہل بیت کو سمجھا ہے۔ کسی نے کہا بھائی اہل بیت قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام قرآن لے کے آئیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مذاق ہے کوئی؟ قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت کے حقیقی معنوں کو ہم نے سمجھا ہے؟ صرف جیبیں گرم کرتے ہیں ہم، یہ مجلسیں پڑھ کے اور یہ تقریریں کر کے اور منقبتیں اپنا کے۔ اللہ کا شکر ہے میں اس لعنت سے پاک ہوں۔ حقیقی معنوں میں اہل بیت کا پیغام بتائیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں نے اہل بیت کو انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ بنا دی ہے، انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ۔ ان کا نام لو، کیش کراؤ، اور شیعہ قوم کو بیوقوف بناؤ، جذباتی کرو، پیسہ دے گی۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اہل بیت کے نام پر۔ یہ ہے غداری، یہ ہے منافقت، یہ ہے دشمن اہل بیت۔ اہل بیت نے یہ جو زبان ہے نا، اس کو لگام دینے کا حکم دیا ہے۔ مروڑا اہل بیت نے اس زبان کو، اس کے کسی کے لیے گندی زبان استعمال نہ کرنا، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دشمنی نبھائی، ہم نے نہیں مانا۔ حقیقی اہل بیت کا تشیع وہ ہے جو اہل بیت کے اصل فرامین پر چلے گا۔ اب آپ اصل فرامین پہ کیسے چلیں گے؟ جب آپ مسلک کی اور فرقہ واریت کی لعنت سے باہر آئیں گے اور تمام مکاتب فکر کو پڑھیں گے، جس میں اہل سنت بھی ہوگا، اہل تشیع بھی ہوگا، فقہ جعفریہ بھی ہوگا، معتزلیہ بھی ہوگا، عباضیہ بھی ہوگا، زیدیہ بھی ہوگا، اشاعرہ بھی ہوگا۔ تمام مکاتب فکر کو پڑھیں، آپ کو اہل بیت کی سیرت، ان کا عمل، ان کا کردار نظر آئے گا۔ غلات کا نریٹو نہ پڑھیں، غالیوں کا نریٹو، یا متشدد قسم کی کتابیں نہ پڑھیں، زہریلی کتابیں نہ پڑھیں، اور اسٹینڈرڈ قرآن مجید کو بنائیں۔ پہلے پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں، مسلک سے بالاتر ہو کر، اس کے بعد تاریخ اسلام کو پڑھیں مسلک سے بالاتر ہو کر۔ مسلک کی بھیڑ نہ چڑھیں، کیونکہ ہم نے جو
اینک لگائی ہوئی ہے, جو ہماری آنکھوں میں لینس ہے وہ ریڈ لینس ہے, اس لینس کو ریموو کر دیں, پھر آپ دیکھیں مسلک کی لعنت سے آپ باہر آئیں گے. پھر آپ کو قرآن اللہ کا سمجھ میں آئے گا, پھر آپ کو اللہ کے رسول کے فرامین سمجھ میں آئیں گے, اور پھر آپ کو اہل بیت کی سیرت اور ان کا عمل نظر آئے گا. کیا آپ کو صلح حسن سمجھ میں نہیں آتی؟ آج کا مسلمان اگر امام حسن کے دور میں ہوتا نا, وہ پتہ ہی امام حسن کو کیا جواب تھا؟ امام حسن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلح کر رہے ہیں معاویہ سے, یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج کا شیعہ تو یہ بولتا. اور ایسا ہوا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے, چونکہ وہ امام تھے وقت کے, انہوں نے صلح کی, ٹھیک ہے, تو اس وقت کے شیعان نے ان کو برا بھلا کہا, تاریخ میں چیزیں ریکارڈڈ ہیں. کیوں؟ نیگیٹیوٹی, شیطانیت. حضرت مولا علی علیہ السلام نے, ٹھیک ہے, جنگ صفین کے بعد جو تحکیم کا مسئلہ ہے اس میں صلح کی معاویہ سے. تو جو غدار لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کی مخالفت کی اور معاذ اللہ ان کو کافر کہا. اور یہی مسئلہ آج بھی موجود ہے. جو بعد میں خوارج بنے تھے, خارجی بنے تھے, جہنمی کتے بنے تھے, تو یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اہل بیت کے غدار اس وقت بھی تھے اور آج بھی تھے. اہل بیت کی ہم نے سنی کہاں ہے؟ اہل بیت پہ کی کو مانتے تو ہیں, اس کی مانتے کہاں ہیں؟ یہ مسئلہ پہلے تھا اور آج بھی تھا. تبھی تو رسول اللہ اپنی زندگی میں یہ پریڈکشن دے کے جا چکے تھے کہ میں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ کی, علی تعویل پہ کرے گا. مسئلہ تعویل کا تو ہے, چونکہ ہم قرآن مجید کی باطل تعویلات پر عمل کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو حقیقی جو تعلیمات ہیں, جو حقیقی تعویلات ہیں, جو حقیقت بیان کی ہے, اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. اہل بیت علیہ السلام نے جن سے اختلاف کیا ہے, چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, حضرت عائشہ ہوں, حضرت حفصہ ہوں, اہل بیت نے کبھی ان کے لیے گندی زبان استعمال نہیں کی, ان کو برا بھلا نہیں کہا. جتنا اختلاف تھا اتنا بیان کیا, باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑا. ان کی کبھی تکفیر نہیں کی. لیکن آج کا مسلمان تکفیر کر رہے, توہین کر رہے. اور مسلمانوں کی دوسری جماعت اہل بیت کے فضائل کم کر دیے, اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دیا, اور دوسری شخصیات کو ان سے افضل کر دیا. یہ بھی ناسبیت ہے. اہل بیت رافضیت اور ناسبیت کے خلاف ہے. اہل بیت ان تمام لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں, ان تمام شیعوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو رافضی ہیں, اور ان تمام سنیوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو ناسبی ہیں. اہل بیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ کون ہے؟ جو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے والا ہے, اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بشمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کو سمجھنے والا ہے, اور تاریخ کا بہترین اسٹوڈنٹ ہے, اور مسلک کی بھیڑ نہیں چڑھا ہوا, ملا کی بھیڑ نہیں چڑھا ہوا, بلکہ مسلک سے بالاتر ہو کر اس نے تمام مکاتب فکر کو پڑھا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اہل بیت کا عمل کیا تھا. تب جا کر اس کے آنکھوں کے پردے کھلیں گے, آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے, آنکھیں کھلیں گی, پھر اسے روشنی روشنی اور ہدایت ہی ہدایت نظر آئے گی. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے, سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا مسلک کی لعنت سے باہر آ جائیں, خود تحقیق کریں, تاریخ اسلام کے ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں, ایک اچھے مورخ بنیں, تمام مکاتب فکر کو پڑھیں, سنیں سب کی, کریں اپنی, ہر چیز کو اللہ کے قرآن سے ٹیلی کریں. آج ہر چیزوں کے ترجمے ہو چکے ہیں, تفاسیر آ چکی ہیں, ان کو پڑھیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دی ہے, اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا کریں. ہم سب دعائیں کریں, ہمیں حق ملے گا. لیکن فلاں ذاکر کی بات سن کے,
فلاں علامہ کی ممبر پہ بات سن کے نیگیٹو اور اسے اپنے دماغ میں فیڈ کر دینا اور اسے دین کا حصہ سمجھنا اور پھر مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانا، لعن طعن کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ضلالت ہے، اور ہر ضلالت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو اگر سٹینڈرڈ بنانا ہے تو اس کو پڑھنا ہوگا حقیقی معنوں میں، اسے سمجھنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ میں اپنی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے جو آپ کو ویڈیو بنائی ہے، اہل بیت کا دشمن کون ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہر وہ شخص ہے جو اہل بیت کے نام سے معاذ اللہ کھیل رہا ہے۔ بھول جائیں یزید کو، بھول جائیں ابن زیاد کو، بھول جائیں ابن ملجم کو، بھول جائیں آپ ابن زیاد کو، یا بھول جائیں آپ آل امیہ کو، بھول جائیں آل عباس کو، بھول جائیں بنو عباس کے خلفاؤں کو، بھول جائیں غدار رسول کو، غدار اہل بیت کو۔ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں ان 1447 سال کے بعد؟ ہمارا اپنا عمل کیا ہے؟ زیرو۔ اس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں خود بھی آپ کی طرح گنہگار ہوں، لیکن ایک دوسرے کو اویئرنیس دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو پاپ اپ کیا گیا ہے، آپ کو ایک روشنی دکھائی گئی ہے کہ ہم نے ایک اچھا مسلمان، ایک آئیڈیل پاکستانی بننا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے حقیقی معنی ماننے والے ہیں تو آئیں نا، مہم چلائیں۔ آج مولا علی کی خلافت کو قائم کرتے ہیں پاکستان میں، مہم چلائیں آپ۔ ہر پاکستانی اپنے گھر میں نظام اہل بیت کو نافذ کرے، آئیں میرے ساتھ مل کے کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہر گھر میں اہل بیت علیہ السلام کی 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، تمام گھر کے اندر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کا زندگی میں جو جو کارگزاریاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نافذ العمل کرنا ہے اپنے گھر میں، ان کی سیرت کو بیان کرنا ہے، اپنے بچوں میں بیان کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بیان کرنا ہے، اپنے بڑوں میں بیان کرنا ہے، اپنی مساجد میں بیان کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ بیان کرنا ہے۔ آئیں اس مہم میں میرا ساتھ دیں۔ اہل بیت صرف شیعوں کے نہیں ہیں، سنیوں کے بھی ہیں، اہل بیت سارے عالم کے لیے ہیں۔ انہوں نے جو اسلام پھیلایا وہ اخلاقیات سے پھیلایا، اور مسلمان اخلاقیات سے بدتر ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ اہل بیت نے اسلام کے لیے کتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ مولوی کو ڈالر کم مل جائیں، مولوی کو ریال کم مل جائیں، مولوی کو آسٹریلین ڈالر کم مل جائیں، کیسا ناراض ہوتا ہے، اگلے دن مسجد پڑھنے نہیں آئے گا۔ قائد اعظم کم مل جائے، اہل بیت نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے، مولوی برداشت کیوں نہیں کرتا؟ سر یہ بات سمجھنے کی ہے، بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں میں، اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کھیلتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ آپ مسلک کی بھیڑ نہ چڑھیں، خود ریسرچ کریں، سنیں سب کی، کریں اپنی، اور معیار اللہ کے قرآن کو بنائیں، اہل بیت کے فرامین کو بنا، اور اہل بیت کے فرامین کو کسی ایک مکتب فکر سے نہیں پڑھنا۔ آج سے مہم بنا لیں، تمام مکاتب فکر سے پڑھنا ہے، جہاں جہاں جو احادیث، جو روایات اہل بیت کی تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں، ان سب کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اہل بیت کا حقیقی عمل پتہ چلے گا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بار بار زور دے رہا ہوں۔ پھر آپ کو اہل بیت کا حقیقی ان کا عمل پتہ چل جائے گا، اور عمل ہی ان کا آپ کی بخشش کرائے گا، اور رسول اللہ کی قیامت کے دن شفاعت ملے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، اور میں نے آج حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اگر کسی کو کوئی بات میری ناگوار گزری ہے تو میں اس کے لیے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں،
لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔